کہ پیغمبر اپنی زندگی کے آخری ایام میں بعض روایتوں میں 6 مہینے، بعض روایتوں میں اس سے زیادہ اور کچھ اس سے کم ہے، بہرحال کم و بیش 6 مہینے تک حضور صبح کی نماز سے پہلے روزانہ اپنے حجرے سے نکلتے تھے، در بی بی زہرا پر آتے تھے، دروازے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے تھے اور بلند آواز سے آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، الصلاۃ الصلاۃ اہل البیت۔ آپ 6 مہینے تک مسلسل جس دروازے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہوں، حضور کا جیسے ہی وصال ہوا اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر لوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ذرا اندازہ کر لیجیے۔ یہ وہ مصائب ہیں جسے چھپایا نہیں جا سکتا، یہ وہ حوادث ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ بہت سے لوگ تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور یہ صحاح ستہ ہیں، ان کے مصنفین میں سے 4 ائمہ حدیث کے استاد ہیں اور خود اپنے وقت کے امام ہیں۔ امام ابو بکر ابن شیبہ صاحب کتاب المصنف، انہوں نے صحیح سند کے ساتھ، مضبوط سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور کے بعد جو انقلابات آئے ہیں، ان انقلابات کو برپا کرنے والی ایک شخصیت داخل ہوئی بی بی زہرا کے گھر میں، اور بی بی سے براہ راست مخاطب کر کے، خطاب کر کے کہا کہ خدا کی قسم ہمیں رسول سے، آپ کے باپ سے بہت محبت تھی اور آپ سے بھی بہت محبت ہے، لیکن یہ محبت رکاوٹ نہیں بنے گی، ہمارے سیاسی مقاصد میں رکاوٹ نہیں بنے گی، ہم اس گھر کو جلا دیں گے ان لوگوں کے اوپر جو اس گھر میں رہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ صحیح السند حدیث ایسی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہوا ہو واقعہ، حالانکہ بہت سے واقعات ہوئے، کچھ بھی نہ ہوا ہو، کچھ بھی نہ ہوا ہو، یہ ایک جملہ قیامت تک ہمارے ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک جملہ کافی۔ کس سے خطاب ہے؟ کس انداز کا خطاب ہے؟ کوئی ان کی براءت کر سکتا ہے؟ کوئی ان کے دامن کو پر لگے ہوئے داغ کو دھو سکتا ہے؟ جن کے دامن پر کسی اور کا لہو نہیں، فاطمہ کا لہو، اور فاطمہ کے شکم مبارک میں جو ایک بچہ پروان چڑھ رہا تھا، محسن۔ خواتین سن رہی ہیں، وہ اس درد و الم کو اور زیادہ محسوس کر سکتی ہیں۔ کسی بیوی کے کوکھ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہو اور اس کے شکم پر اس طرح سے ضرب لگائی جائے، اس طرح ضربت لگائی جائے کہ ماں کے شکم سے بچہ ساقط ہو جائے، بچہ سقط ہو جائے، بچہ شہید ہو جائے، اس غم اور الم کو بیوی کبھی فراموش نہیں کر سکتی، کوئی خاتون کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ سب مصائب بیوی پر گزرے، اور مصائب کے ساتھ ساتھ آپ جس پر گریہ فرمائیں گے، مصائب پڑھ رہے ہیں مگر بیوی کے صبر کا عالم یہ ہے کہ دوسروں سے اپنا کرب و درد اور الم کیا بیان کریں گی، اپنے شوہر تک سے بیان نہیں کیا، امیر المومنین سے بیان نہیں کیا کہ میرے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اللہ آپ کی آنکھوں کو کبھی غم آل محمد میں خشک نہ فرمائے، یہ آنکھیں دی ہیں تو ہمیشہ اشک بار رہیں۔ آپ